بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سہایک آچاریہ اردو پیپر 4 کے نصاب میں ایک غزل ہے میر تقی میر کی۔ وہ غزل ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ آج اسی غزل کی ہم لوگ تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس غزل سے کیا کیا سوالات بن سکتے ہیں اس کو بھی جاننے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ یہ غزل میر تقی میر کی ہے۔ میر تقی میر جن کا نام میر محمد تقی تھا، اور ان کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا، اور ان کا وفات جو ہے 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا۔ یہ غزل میر تقی میر کی کلیات میں سے کلیات میر ہے، اس میں یہ غزل شائع ہوئی تھی، اور یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ غزل کس کلیات میں شامل ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں گے کہ کلیات میر سے یہ غزل لی گئی ہے۔ غزل کی میں بہت سارے اجزاء ہیں جن کے بغیر غزل کے سوالات مکمل ہونا ناممکن ہے، جیسے کہ غزل میں آتا ہے کہ ردیف، قافیہ، مقطع، مطلع، حسن مطلع، بیت الغزل، شعر، مصرع وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ لوگ کا سپورٹ رہا تو انشاءاللہ اس کا ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی، اور اس میں شارٹ میں بالکل ہی اپنی زبان میں جو بھاشا یا جو زبان آپ لوگ سمجھتے ہیں وہی بھاشا ہم بھی بولتے ہیں، تو اسی زبان میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھانے اور بتانے کا، اور بالکل آسان شبدوں میں ایسا کوشش کریں گے کہ وہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے کچھ دنوں تک۔ تو آپ لوگ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا دبا لیں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ایگزام شروع ہونے سے پہلے نصاب کو مکمل کر دیا جائے، اور بالکل آسان شبدوں میں اور سلیبس کے اکارڈنگ یہ پورا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ غزل ہے۔ غزل کے شروع میں ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اس میں ایک لفظ ہے تدبیریں۔ تدبیریں، یہ تدبیر کا جمع ہے، واحد ہے اس کا تدبیر، جس کے معنی ہے ترکیب، طریقہ، اپائے کے۔ شاعر اس میں کہتا ہے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کے کہ جتنی بھی ہم نے ترکیبیں کی تھی، جو بھی اپائے ہم نے کیا تھا محبوبہ سے، اپنے معشوقہ سے، محبوبہ سے ملنے کا، بات کرنے کا، یا ان سے ملنے کا جو بھی تدبیر ہم نے اختیار کیا تھا، وہ سب کے سب تدبیریں جو ہے الٹی ہو گئی۔ کوئی کچھ دوا نے کام نہ کیا۔ جتنے بھی ہم دوا کے طور پر تدبیریں اختیار کیے تھے وہ کوئی کام نہیں کیا۔ پھر اپنے آپ سے شاعر کہتا ہے کہ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، یعنی دل کے محبوب جو ہے وہ دل کا بیمار ہو گیا ہے، تو وہ بیماری جو ہے آخر کار وہ کام تمام کر دیا، یعنی قصہ تمام ختم کر دیا، یعنی جان لے کر کے چھوڑا۔ دوسرا ہے عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ عہد جوانی اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کا وقت۔ شاعر کہتا ہے، اور پیری یہاں پر ایک شبد ہے پیری بھی، اور پیری کے معنی بھی یہاں پر پیری جو ہے اس کے معنی آتے ہیں بڑھاپا کے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جوانی کا جب وقت تھا تو رو رو کے گزار دیا، اور پیری میں یعنی بڑھاپے میں لی آنکھیں موند، یعنی موت قریب آ گیا، موت ہو گیا، یا یہ کہا جائے کہ بڑھاپا میں موت کے قریب ہو گئے۔ یا اور اس کی مثال شاعر خود ہی دیتا ہے کہ ایسا ہے کہ رات بہت تھے جاگے، رات کو جب سونے کا وقت تھا تو جاگ کر کے گزار دیا، اور صبح ہوئی جب جاگنے کا وقت تھا تو آرام کیا۔ آگے ہے ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی،
چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا. یہاں پر ہے ایک لفظ عبث. یہ عبث ہے. یہ عبث کے معنی ہوتا ہے بیکار کے. یعنی عبث کے معنی ایک دم بالکل بیکار یا یوں ہی بے مطلب کا کوئی چیز ہوتا ہے تو اس کو عبث ہے کہا جاتا ہے. اور تو اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہم سے جو پہلے کے بھیجا ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی. یعنی کہ ہم انسانوں پر اپنی مرضی کی تہمت بلا وجہ لگائی گئی ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں, محبت میں مجبور ہو گئے, اس لیے بے مطلب کا ہم کو بنا مطلب کے ہم پر جو ہے الزام لگائی گئی ہے, تہمت لگائی گئی ہے. چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا. یعنی آپ جو چاہتے ہیں اپنی محبوبہ سے, اپنی معشوقہ سے, شاعر کہتا ہے کہ تم جو چاہتی ہو تو وہی تو کرتی ہو, تو ہم کو بے مطلب کا بنا مطلب کا بدنام کرتی ہو. وہی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہم کو بے مطلب کا بدنام کیا. چاہتی جو تم ہو وہی کرتی ہو, ہم کو بے مطلب کا بدنام کیا. سارے رند اوباش جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں, بانکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا. یہاں پر ایک شبد ہے رند اور ایک ہے اوباش. رند کے معنی آتے ہیں شرابی کے, اور اوباش جو یہاں پر کہہ سکتے ہیں گنڈا لچا لفنگا ٹائپ کے لوگ کو اوباش کہا جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ, اور ایک لفظ ہے آگے سجود. یہاں سے سجود یہ سجدہ کی جمع ہے, جس کا معنی ہے یہاں پر سجدہ نہیں ہے, مراد ہے احترام یعنی عزت. تو اس کو, اور باقی ٹیڑھے یہ سب ٹیڑھا میڑھا لنگڑا لولہا ترچھے تیکھے لوگ جو بدمزاج لوگ ہیں یہ مراد ہے اس سے. تو یہاں پر شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ سارے شرابی اور اوباش لوگ جو لچے لفنگے لوگ ہیں, جہاں کے دنیا کے بھر کے جتنے بھی مطلب بیکار کے لوگ ہیں, شرابی لوگ ہیں, لچے لفنگے لوگ ہیں, تجھ سے سجود میں رہتے ہیں یعنی تیرے احترام کرتے ہیں. اپنی معشوقہ سے شاعر کہتا ہے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں سب شرابی ہیں, سب لچے لفنگے لوگ ہیں, سب کے سب تیرا احترام کرتے ہیں. اور جتنے بھی باقی ہیں یعنی ٹیڑھے لچے لفنگے لوگ ہیں, ترچے لوگ ہیں, بدمزاج لوگ ہیں, سب میرا دوست لوگ ہیں, سب کا تجھ کو امام یعنی تجھ کو امام بنا دیا. سب کے سب تجھ کو, اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ تجھ کو امام کی طرح سب کوئی مانتے ہیں. سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی, کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر گام کیا. یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب سے اس قدر لگاؤ ہے کہ ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ مستی کے حالت میں بھی اس کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی, یعنی ڈر میں بھی, یا اس کو یہ کہا جائے کہ انجانے میں بھی ہم سے بے ادبی تمہاری نہیں ہوئی, کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر گام کیا. یعنی اس سے دور ہم لوگ رہتے ہوئے بھی احترام ہر گام کیا. گام کا مطلب وقت ہے, اور یہاں بھی سجدہ سے مراد سجدہ احترام ہے, یعنی اس کے نزدیک ہوں یا دور ہوں, ہر جگہ ہر وقت ہم نے اس کا احترام کیا ہے, تمہارا احترام کیا ہے. شاعر اپنے محبوبہ سے کہتا ہے. کس کا کعبہ کیسا قبلہ کون حرم ہے کیا احرام, کوچے کے اس باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا. شاعر کہتا ہے کہ کس کا کعبہ ہے, اللہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, اور قبلہ بھی اللہ ہی کا ہے, قبلہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ کعبہ کس کا ہے, قبلہ کدھر ہے, حرم کدھر ہے, اور احرام کیسے باندھنا ہے, یہ سب کچھ ہم نہیں جانتے ہیں. عشق میں ہم اتنے پاگل ہو گئے کہ یہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں. کوچے کے اس باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا, یعنی عشق و محبت کے جو باشندے ہیں سب لوگ جو ہے دور سے ہی سلام کرتے ہیں. یہ سب کے سب مطلب کدھر کعبہ ہے, کدھر قبلہ ہے, یا کب وقت ہے, رات ہے یا دن ہے, کچھ نہیں جانتے ہیں, سب کو دور سے ہی
سلام کرتے ہیں۔ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ یہاں پر میں خانے ہیں، میں خانے کا مطلب شراب کا اڈا ہے۔ تو شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں رات کو شراب کے اڈے میں تھا، اور شراب میں اتنا مدہوش ہو گیا، اتنا جو ہے وہ بے قابو ہو گیا شراب پی کر کے، کہ جتنا بھی جبہ پہنے ہوا تھا، خرقہ کرتا ٹوپی، خرقہ یعنی پگڑی جو ہے، ٹوپی، مستی میں یعنی شراب کے مستی میں سب کے سب کو انعام کر دیا، سب کے سب کو لٹا دیا، دوسروں کو دے دیا۔ کاش اب برقع منہ سے اٹھا دے، ورنہ پھر کیا حاصل ہے، آنکھ مندے پران نے گودیدار کو اپنے عام کیا۔ شاعر کہتا ہے اپنی محبوبہ سے کہ اب تو منہ سے برقع کو اٹھا دو، ورنہ جب موت آ جائے گی میرے مرنے کے بعد، پھر جو ہے وہ منہ سے پردہ اٹھا کر کے کیا کرو گی۔ شاعر کہتا ہے کہ اب وقت ہے، اب بھی کم سے کم اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھا دو اور دیدار کرا دو۔ یا کہ سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا۔ یہاں سفید و سیاہ ہے، جس سے مراد ہے کالا اور سفید۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا کے نظام میں ہمیں صرف یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم رات کو روتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور پھر ہم دین کو جیسے تیسے شام کر دیتے ہیں۔ یعنی دن بھر تو ہم جیسے تیسے رہتے ہیں اور شام کر دیتے ہیں۔ ہم ہر وقت بس اپنے محبوب کی یاد میں وقت کو کاٹنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت کا چکر ہمارے اختیار سے بالکل باہر ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، رخ سے گل کو مول لیا، قامت سے سرو غلام کیا۔ صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، یعنی صبح صبح کی روشنی میں ہوا جو ہے کہیں سے تکلیف لے کر کے آئی تھی، رخ سے گل کو مول لیا، یعنی چہرہ سے گل کو یعنی اس کی خوشبو کو جو ہے قیمت میں لیا اور اس کا غلام ہو گیا۔ ساعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ ساعد سیمی، ساعد کے معنی ہوتا ہے ہتھیلی، اور سیمی کا مطلب ہوتا ہے سیمی کا مطلب ہوتا ہے کیا بولتے ہیں وہ، چاندی کی جیسا کہہ سکتے ہیں اس کو، چاندی کے جیسا۔ تو شاعر جو ہے اپنے محبوبہ کے ہتھیلی کو چاندی کی ہتھیلی سے تشبیہ دیا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کے چاندی کی ہتھیلی جیسی، چاندی کی جیسی ہتھیلی ہے، اس میں اپنے دونوں ہاتھ لا کر کے چھوڑ دیے، اور اپنے دونوں ہاتھ لا کر کے چھوڑ کر اقرار و محبت کے جو وعدے کیے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو دبانا، جسے میں محبت سمجھ بیٹھا یہ میرے لیے بھول تھا، ہے نا، جس کے جو قسم کھائی تھی، جب اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیے تھے تو وہ قسمیں کھائی تھی کہ ہم آپ ہی سے محبت کریں گے، آپ کے سوا کسی کو سے نہیں ملیں گے یا کسی کو نہیں چاہیں گے، یہ سب جو قسمیں کھائی تھی وہ سب کے سب جو ہے وہ بیکار تھی، وہ خیال خام کیا، یعنی بیکار کی جو ہوائی بات کر رہی تھی، وہ سب اس کی قسم کھانے کی وہ سب عادت تھی۔ کام ہوئے ہیں سارے ضائع ہر ساعت کی سماجت سے، استغنا کی چوگنی ان نے جو میں ابراہام کیا۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے میں اپنے محبوب کو منانے کے لیے ہر وقت کوشش کی، اسے خوشامد کیا، لیکن انہوں نے اپنی غفلتی کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی سارے ضائع ہر ساعت کی سماجت کی، جتنی بھی اس سے منت و سماجت کیے، یعنی اس سے منت کیے، اس کے آرزو رکھے، اس سے ہر ساعت
साथ हर घड़ी वो सब के सब ज़ाय हो गए जब जब हमने, वो शायर कहता है कि जैसे जैसे हमने अपनी गफलत की वजह से मानने से इनकार कर दिया। अब्राहम या इनकार, अब्राहम का मतलब है इनकार कर देना। ऐसे आ हुए रम खुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी, सहर किया एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। यहाँ पर एक चीज वहशत, वहशत का मतलब होता है डर, है ना। और और यहाँ पर राम है, यहाँ पर राम से मुराद राम भगवान नहीं है, बल्कि ये राम से मतलब है भागना। रमा यरमी रमयन वरामिन, दौड़ना भागना ये सब होता है, अरबी का लफ्ज है। इसमें शायर कहता है कि अपने महबूब के बारे में कहते हैं, जिस तरह इंसान को देखकर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, हिरन जो है, यहाँ पर हिरन ऐसे, आहू के मतलब यहाँ पर आहू आया है, आहू का मतलब यहाँ पर हिरन है ना। तो ऐसे आहुए रम, हिरन की दौड़, रम के मतलब भागना दौड़ना, रम खुर्दा, ऐसे आहुए रम यानी जिस तरह इंसान, हर इंसान, हिरन जो है इंसान को देखकर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी नज़र महबूब से मिलती है तो हमसे फौरन ही नजरें चुरा कर गुजर जाती है। ये शायर कहता है, जिन लोगों ने तुझको राम किया, यानी जिन लोगों ने तुझको सहर किया, एजाज किया, जिन लोगों ने तुझको राम किया, वो महबूबा जैसी नजर मिलती है वो भाग जाती है। मीर के दीन और मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा देर में बैठा, दीर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। कशका, दीर मतलब मंदिर है यहाँ पर, और कशका खींचा यानी वो माथे पे तिलक लगाया, तिलक लगाना कहता है। ये मक्ता के शेर है। यहाँ पर मीर तकी मीर जो है वो अपना तखल्लुस से इस्तेमाल करते हुए शेर में लिखते हैं कि मीर के दीन और मजहब को अब पूछते क्या हो, यानी मीर के का मजहब क्या है, हिंदू है या मुसलमान है या क्या है, ये क्यों पूछते हो, अब क्या पूछना, जब महबूबा ने सारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी तो अब मजहब का क्या पूछते हो। अब तो मीर जो है वो कशका खींचा यानी तिलक लगाया, देर में बैठा यानी मंदिर में जब के दरवाजे पर अब बैठा है, कब का तर्क इस्लाम किया, बहुत पहले ही मीर ने इस्लाम को छोड़ दिया और अब अपनी महबूबा की याद के सहारे ही अब जी रहा है। जब तक जिंदगी है उसी के सहारे जीना है, और जब मौत आएगी तो उसी के नाम से जीना है। तो दोस्तों, यह थी इस शेर की मुख्तसर तशरीहात, और इस शेर में सवालात जो आने के इम्कान है, इस शेर को आप लोग कई बार पढ़ लें, सुन लें, और एक बार में समझ में नहीं आती, कई बार इसको पढ़ें और कई बार इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि शेर, गज़ल का जो शेर है, इसमें शेर को बीच से कहीं से एक शेर दे दिया जाएगा और हो सकता है उस शेर का जो है पूछ देगा कि ये शेर किस शेर से लिया, ये गज़ल जो है, ये शेर जो है किस गज़ल से लिया गया है। तो उसमें आप पढ़े रहेंगे तो आपको यकीनन याद रहेगा कि ये गज़ल जो है उल्टी हो गई, सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, वहाँ से ली गई है, तो आप यकीनन उसका जवाब दे सकते हैं। और इसी तरह से इस शेर का कहीं पर शेर दे देगा और उसके मुश्किल अल्फाज क्या है और मुश्किल अल्फाज का माना क्या है, तो वो सब भी सवालात में आ सकते हैं। इसलिए शेर को एक बार नहीं कई बार देखें या सुने या पढ़ें या जैसे भी हो, इसको कम से कम इतनी बार आप लोग पढ़ लें, सुन लें कि आपको इसका मतलब जो है, जैसे ही क्वेश्चन में सवालात आए तो आपको दोबारा वो उसको समझने में देर ना लगे। तो आगे भी आप लोग बने रहिए हमारे साथ, इंशाअल्लाह वो गज़ल की दूसरी शेर जो है, दूसरी गज़ल जो है और गज़ल के जो अज्जा हैं उनके बारे में भी आपको जो है विस्तार से तफसील से बताई जाएगी इंशाअल्लाह। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसे ही वीडियो आएगा इंशाअल्लाह सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि